شاہ جی کہ اس دن کیسے وہ آیا جی یوم لا ینفع مال ولا بنون کہ اس دن نہ کام آئیں گے آپ کے مال نہ آپ کی اولادیں الا من اتى الله بقلب سلیم. انسان کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے, نفوس کا بھی, نفس امارہ لوامہ ملہمہ اور مطمئنہ, اور یہ نفس قلب سلیم, قلب منیب اور قلب شہید. اور جب اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ قلب بات پیچھے رہ گئی تھوڑی سی, تو اسے کہتے ہیں قلب صنوبر. مطلب یہ ایسا ہی ہے, لمحہ ادھر ادھر کسی محفل میں صحبت میں نہیں بیٹھا, پتہ نہیں ہے کس چیز کا, تو اسے بولتے ہیں قلب صنوبر. قلب صنوبر کیا ہوتا ہے؟ سنس لیس انکانشیس, جسے کسی چیز کی سن بولنا ہو. جب آپ کو تھوڑا بہت اللہ والا کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, کوئی ذکر اذکار پڑھنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر اس کے اوپر سے جالے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ قلب سلیم کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ادھر جو نفس ہے وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف آئی. اب نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہ ہے جو برائی کر کے خوش ہو, جو برائی کا حکم دے, جسے مزہ آئے. اور نفس لوامہ اس کی اوپر والی ڈگری جب اس کی ترقی ہوتی ہے ان حضرات کی صحبت میں بیٹھنے سے, تو پھر اگر وہ خدا نہ خاصہ کسی جگہ کو غلطی کر لے, کوئی گناہ کر لے, تو اس میں پچھتاوا آتا ہے, یار یہ میں نے صحیح نہیں کیا, غلط کیا, تو سمجھو آپ میں ایمان داخل ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد والی جو کیٹیگری ہے وہ مومن کی ہے, وہ نگاہ مرشد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. وہ کیسے ممکن نہیں؟ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے سورۃ الکہف میں کہ جسے میں ہدایت نہ دینا چاہوں اسے ہدایت نہیں مل سکتی. ایسے ہی ہے جی. پھر فرمایا ایک اور جگہ پہ اسی کی شاید سورۃ میں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جسے میں اس راستے میں نہ لگانا چاہوں, ہدایت نہ دے, میں اسے ولی مرشد فراہم نہیں کرتا. ثابت یہ ہوا کہ ہدایت کے لیے ولی کامل کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کی صحبت کے بغیر, اس کی نظروں کے بغیر وہ مرحلہ طے نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی. تو جب وہ اپنی الہی کیمیا ڈالتے ہیں, وہ ہے نا جلال سلطان باہو علیہ رحمت کا نظر جنا دی کیمیا, سونا کر دے وٹ, اللہ آزاد کریں دیا, کیا کامل کیا جٹ. ٹھیک ہے, تو جب ذرا خوش آمدید علامہ میرے صاحب, تو جب مرشد کامل اسم اللہ کا بیج انسان کے قلب میں ڈالتا ہے تو پھر اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے, اس کا دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو قلب منیب ہو گیا اور نفس ملہمہ ہو گیا. ہے نا جناب سلطان باہو علیہ رحمت کا اس میں ہے کہ الف اللہ چمیلی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو, نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. نفی اسباب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہی نفی اسباب. ثابت یہ ہوا کہ وہ ضروری ہے. جب تک آپ ان کی صحبت میں جائیں گے نہیں, آپ اپنے قلب کو منور فرمائیں گے نہیں, تو وہ ساری کی ساری کثافتیں وہ آپ کے اندر ہیں. جب ٹوٹل کثافتیں آپ کے اندر موجود ہیں, پھر چاہے آپ نماز پڑھیں, چاہے آپ مکے جائیں, چاہے آپ مدینے جائیں, تو ویسا کا ویسا معاملہ ہے, کیونکہ وہ تو چیز اندر بیٹھی ہوئی ہے. جس کی مثال ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائیوں فحاشیوں سے روکتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, روزوں کے بارے ہے نا,
روزے اس لیے رکھائے جاتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی پہلے والی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کتنے کے پرہیزگار بنتے ہیں؟ ہم فراڈ بھی ویسے کر رہے ہیں، لوگوں کا مال بھی ویسے کھا رہے ہیں، بے ایمانی دو نمبری بھی ویسے کر رہے ہیں. ثابت یہاں کی جو اندر کثافتیں ہیں، یہ جو باطنی کثافتیں وہ تو ویسے کی ویسے موجود ہیں، اور وہ ان چیزوں سے سیدھی ہوگی نہیں. یہ تو اللہ پاک نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ یہ اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہوگی. اگر آپ کا قلب منور ہوگا، یہ ہے موت، جیسے یہ انسان سمجھ لے کر مرا، یہ جو دروازہ ہے یہ قلب اس کا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک نے فرمایا قرآن شریف میں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جب بندہ مومن ہوتا ہے، جیسے یہ مومن کا سٹیپ آ گیا، جب بندہ مومن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہدی قلبہ، تو پھر میں ہدایت دیتا ہوں اس کے قلب کو، نہ کہ دماغ کو. ہدایت کیا ہے؟ ڈائریکشن. اس کو جو ڈائریکشن ملتی ہے اس کے قلب کو ملتی ہے. ابھی اس کے ساتھ ہی اللہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ شیء طاہر لا یستقر الا بمکان طاہر، کہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کی جو ذات ہے، یہ پاک چیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پاک جگہ پہ ہی استقرار پکڑے گی. اب قلب میں ہمارے کثافتیں ہیں، وہ تو پلید ہے، تو ہم جتنی مرضی ایسے وہ کرتے رہے عبادتیں تو وہ اس میں آئے گا نہیں. ڈائریکشن تو ملنی ہے قلب کو، قلب کا پاک ہونا ضروری ہے. تو پاک ہونے کے کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے کہ وہ کیا ہوا ہے؟ لکل شاہین سکالت القلوب ذکر اللہ. ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے پوری مکمل حدیث ہے. صحابہ نے عرض کی کہ جی جب گناہ بندہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دبا لگ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. یہاں تک یہ مطلب ہے اکثر ہمارے حضرات بتاتے ہیں، آگے نہیں بتاتے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شاہین سکالا، کہ ہر چیز کا جیسے آلہ ہوتا ہے صاف ستھرائی کرنے کا، یہ قلب کا بھی آلہ ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. تو وہ جب ذکر اللہ ہوتا ہے تو قلب جو ہے وہ منیب ہو جاتا ہے، اور جو نفس ہے وہ ملہمہ ہو جاتا ہے. جب نفس ملہمہ ہو جائے، قلب منیب ہو جائے، تو یہ ہے مومن کا مقام، اعلیٰ مومن. ٹھیک ہے، اور جتنی بھی قرآن پاک میں تقریباً جو آئی ہیں ہدایات، وہ مومن کے لیے آئی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. نہیں ٹھیک ہے نا جی. پھر صاحب فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب آپ کے قلب، جب آپ اطمینان حاصل کر لو. ثابت یہ ہوا کہ اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس انداز میں ایسا ذکر کرنے سے حاصل ہوگا. جب آپ ایسا ذکر کریں گے آپ کو اطمینان حاصل ہوگا. پھر ساتھ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے لیکن مومنوں کے لیے ہے، اور وہ بھی وقت باندھا ہوا. کیا نماز ہے جی؟ نماز فرض ہے مومنین کے لیے، اور مومنین کا مقام یہ ہے. اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان تو ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا کانت الاعراب آمنا، نئے بندے مسلمان ہونے کی تو گلی محلے میں کہنے لگے یہاں مومن ہو گئے، تو سو ایکشن لے لیا اللہ پاک نے، جیسے یہاں ہمارے چیف جسٹس لے لیتے. آیت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کانت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. یہ عربی کہتے پھر رہے کہ ہم آمنا، ہم مومن ہو گئے. اب قل لم تؤمنوا، ابھی تو مومن نہیں ہوئے بلکہ تم ابھی مطیع ہوئے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ صرف ہم مسلمان ہوئے ہیں. کیوں؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو ثابت یہ ہوا کہ جب تک ایمان دل میں داخل نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن میں ثابت ہے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث دوسرا تیسرا شیعہ اس میں وہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کی سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سب سے پہلا ہمارے دین کا یہ حق ہے. تو جب بندہ مومن ہو جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد جب اللہ پاک اسے چاہتا ہے
اب اس کے مرشد کی نگرانی میں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ پاک؟ اس کے اوپر اپنی تجلی نازل فرماتا ہے۔ جب تجلی اس کے اوپر ڈالتا ہے اللہ پاک، تو پھر اس کا جو قلب ہے وہ قلب شہید ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارے جتنے بھی میں عرض کر رہا ہوں، یہ سارے قرآن میں موجود ہیں۔ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، سبھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے حضرات اس طرف لگاتے نہیں ہیں، وہ دوسری طرف لگاتے ہیں، بدقسمتی کہہ رہے ہیں۔ تو جب ان کے اوپر وہ تجلی اللہ پاک ڈالتا ہے تو قلب شہید ہو جاتا ہے اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ تو بندہ کیا بن گیا جی؟ ولی۔ یہ ہے ولی کی ڈیفینیشن، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ بھئی کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے وجہ ریزن ہونی چاہیے نا۔ جب بندہ کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک پھر اسے قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے میرے بندے، میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اب تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اپنے بندے سے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اب تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فا کا سیغہ یہاں پہ لگایا حضرت کہ بس اب تو میرے بندوں میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ پہلے بندہ نہیں تھا، شروع سے کہتے ہیں بندہ انسان کے بارے میں بندہ، لیکن اللہ پاک فرماتا نہیں اب تو میرے بندوں میں داخل ہو گیا۔ وادخلی جنتی، اور یہاں بھی جنتی کا لفظ ہے کہ اب تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ اسی لیے علامہ صاحب کا وہ شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ راضیہ مرضیہ کا ہمارے کچھ حضرات سے کہتے ہیں نفس راضیہ نفس مرضیہ، لیکن یہ نفس کا نہیں ہے، یہ راضیہ مرضیہ کا مقام ہے۔ راضیہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے امتحان لیتا ہے، ولی اب ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جنگڑا ہو کے ولی بن جائے، اس کے امتحان لیتا ہے، ان کو آزماتا ہے، طرح طرح کی مسائل میں طرح طرح کی اس میں شراب میں ڈال دے۔ تو جب بندہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے، جو بندہ وہ پھر اس کے ساتھ اللہ پاک ایگریمنٹ کر دیتا ہے۔ کیا ایگریمنٹ کرتا ہے؟ کہ اب جو تو کہے گا نا وہ میں مانوں گا، جو میں نے تیرے ساتھ کیا تو نے اف نہیں کی، تو نے کہا خیال ہے، اب جو تو کہے گا وہ میں کہوں مانوں گا۔ اس وجہ سے ہم حضرات شوق کے آستانوں پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راضیہ مرضیہ کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں، وہ لوگ، ان کا اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ اللہ پاک ان کے ساتھ